بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر ندیم ظفر زیالوجی کلاس میں آپ کو گردے کے بیرونی ساخت اور اندرونی ساخت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو گردے کی اگر بیرونی ساخت کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو مختلف قسم کے جانوروں کی گردوں کی اشکال یا شکل دکھائی گئی ہے۔ تو لیکن یہ زیادہ تر جو ہوتا ہے لوبیے کی شکل کے گہرے براؤن رنگ کے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اعضاء سے مراد یہ ظاہری بات ہے دو تعداد میں دو ہوں گے، آپ نیچے تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو دو نظر آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے کڈنی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہاں پہ واقع ہیں، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک جانور ہے جو آپ یہ سمجھ لیں کیٹ ہے یا ڈوگ ہے۔ تو اس کی آپ کو ریڑھ کی ہڈی کے نزدیک کڈنی نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے کہ پیٹ کی پچھلی دیوار کے ساتھ، جس کو آپ لمبر ایریا بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ جو لمبر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے کہ ان کی جانب یہ واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گردے کی شکل اور وزن مختلف جانوروں میں مختلف ہوتا ہے، جیسے وہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف جانور ہے مختلف ہے، تو وزن بھی اسی طرح مختلف ہوگا۔ تو اب اس کے اگر اندرونی طرف دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے پچکا ہوا، آپ وہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں آپ کو ایرو کی ماؤس کے ایرو کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا، یہ پچکا ہوا حصہ جو ہے نا وہ اندر کی جانب ہے، تو یہ رینل ہائلس اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہاں سے کیا ہے نالیاں بھی، خون کی نالیاں ہوگی، لمف کی نالیاں، یہ یوریٹر آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ جا رہا ہے، تو یہ سارا کچھ یہاں میں داخل ہوتا ہے یا باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگلی بات کیا کہ اس کے یہ جو گردے ہیں اس کے گرد جو ہے ایک سخت جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی ظاہری بات ہے کس لیے ہوتی ہے کہ اندرونی نازک حصوں کی حفاظت کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتا بھی دی، یہاں سے جو ہے یوریٹر نکلتا ہے، تو یہ نالی ہے جو کہ جا کے کس سے لگتی ہے مثانے سے، بلیڈر سے، یورینری بلیڈر، تو پھر وہ آگے پیشاب جو ہے یوریتھرا سے باہر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے جی بیرونی ساخت۔ تو اب آگے جی اندرونی ساخت۔ تو اندرونی ساخت کو اگر ہم لمبائی میں ایسے کاٹا جائے تو یہ تین حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ تو میجر جو چیزیں ہیں وہ یہ اس تصویر میں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ جو باہر والا حصہ ہوتا ہے ہلکے رنگ کا، اس کو کیا کہتے ہیں کورٹکس، ٹھیک ہے۔ تو جو اندر والا یہ حصہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ حصہ کیا ہے جی، یہ میڈولا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ سرخی مائل حصہ ہوتا ہے تو یہ میڈولا ہوتا ہے۔ تو میڈولا میں آپ کو یہ تکون کی طرح کے مطلب اب یہ تکونی نما جو ہے حصے نظر آ رہے ہیں کافی سارا، یہ کیا ہے جی اس پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہیں گے ہم رینل پیرامڈ کی طرح آپ کو جیسے فیروز کے دور میں، فرعونوں کے دور میں آپ کو پیرامڈ نظر آتے تھے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو یہ جو اس کا جو چوڑائی والا یہ کہہ لیں کہ بڑا حصہ ہے جو، تو چوڑی سطح ہے وہ کارٹکس کی طرف، یہ باہر کی طرف اس کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تکونی یہ نوکدار جو ہوتی ہے یہ والے حصے، تو یہ کس طرف ہے جی، یہ ہے جی یہ رینلس، یہ رینل جہاں پہ سارا کچھ یہاں پہ آپ سمجھ لیں پیشاب بھی آتا ہے، تو یہ رینل پیلوکس کو کہیں گے، یہ آرٹری اور سارا کچھ یہاں پہ جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کشادہ حصہ ہوتا ہے تو یہ رینل پیلوکس میں کھلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اندرونی طرف واقع ہے یہ بھی۔ تو اب اس میں رینل پیلوکس میں کیا ہوگا جی، پیشاب، جیسے میں نے بھی بتایا پیشاب اکٹھا کرنے والی جگہ بھی کہلاتی ہے یہ، تو یہیں سے جو ہے کہ یوریٹر نہیں کر رہا ہے، یہ کہ یوریٹر نہیں کر رہا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ پیشاب کی نالی نکلتی، تو یہ سارے اس کے معاملات ہیں۔ یہ بھی یہاں پہ بھی آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ یہیں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو تصویر میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اندرونی ساخت اور بیرونی ساخت۔
تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔